انشکر لی ولیوالدیک، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ یہاں کسی اور کا ذکر نہیں، کسی نبی ولی کا نہیں، اللہ نے اپنے ساتھ کس کا ذکر کیا؟ ماں باپ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کو بڑی سعادت مندی کہتے ہیں، یعنی بھلائی کا کام، اچھا کام۔ ماں باپ اگر مسلمان نہ بھی ہوں تو ان کا حق پدری، حق مادری، ماں باپ ہونا، اولاد پر ان کا یہ حق ہے کہ اولاد ماں باپ مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کریں گے، ان کی ضرورت، زندگی کے مسئلے میں کھانا پینا، صحت، پہننا اوڑھنا، اس کا خیال رکھیں گے۔ حمل، پریگننسی، اس میں عورت کن مرحلوں سے گزرتی ہے وہی جانتی ہے۔ آپ سنتے ضرور ہیں مگر آپ پر وہ چیز بیتتی نہیں ہے۔ پھر زندگی موت کا سوال بنتا ہے جب وہ بچہ جنمتی ہے، ڈلیوری کا ٹائم عورت کی زندگی موت کا مرحلہ ہو جاتا ہے، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اور پھر کتنی تکلیف سے وہ جنمتی ہے۔ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، ماں کا حق باپ سے زیادہ۔ باپ نے مال سے بچے کو پالا ہے، ماں نے اپنے خون سے پالا۔ علماء نے تفصیل بتائی، حق خدمت ایک ہے، حق خدمت، اور ایک ہے حق تعظیم، حق اطاعت، کہنا ماننے کا حق، اور دوسرا خدمت کرنے کا حق۔ حق خدمت ماں کا زیادہ ہے، حق اطاعت باپ کا زیادہ ہے، فرما برداری کا حق باپ کا زیادہ ہے۔ اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، عورت کے قدموں کے نیچے نہیں۔ جب وہ ماں بنتی ہے پھر اس کو یہ درجہ ملتا، اور فرمایا کہ تو اور تیرا مال، انتا و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ارشادات موجود ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، کتنی؟ اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ جہاں 30 شہر، کوئی اگر کہے کہ قرآن میں تو 30 مہینے کا ذکر آیا ہے، تو وہاں حمل کے 6 ماہ بھی اس میں شامل کیے گئے۔ اللہ تعالی رب ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ ماں باپ ذریعہ بنے ہیں جننے والے،
ماں باپ نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہو۔ کتابوں میں حضرت لقمان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی بیوی اور بیٹا واللہ عالم مسلمان نہیں تھے۔ حضرت لقمان نے ان کو نصیحت کی، سمجھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ انہیں شرک سے بچنے کی انہوں نے تلقین کی، واضح و نصیحت فرمائی۔ نفس کو کیسے قابو رکھنا ہے، دل کو کیسے صحیح رکھنا ہے، روح کو کیسے پاکیزہ رکھنا ہے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو کیا کہا؟ نفس کو صرف خدمت حق میں لگا دو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اللہ کی سچ کی خدمت میں لگا دو، اپنے دل کو اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہونے دو، اور روح کو مشاہدہ حق اللہ کے جلووں کو دیکھنے میں لگا دو۔ یہ ان کی تلقین تھی۔ پھر انہوں نے بیٹے کو جو دین سکھایا، نیکی سکھائی، تو ساتھ ہی پھر کیا ہوا کہ ماں باپ کے حقوق بھی پہچانو۔ اے انسان، تو مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، تو سن، تجھے کیا کرنا ہے؟ جن کی وجہ سے تجھے وجود ملا وہ تیرے ماں باپ ہیں، ان کے حقوق کو پہچان، جو اللہ نے ان کے حصے میں رکھا ہے اس حق کو پہچان۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حوالے سے اگر میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ بھی جاؤں تو مختصراً عرض کروں گا، ماں باپ نہ ہوتے تو ہم اونچی، ذرا زور سے کیوں کہلوایا ہے، پہچانے؟ آپ عالم بن جائیں، پیر بن جائیں، وزیر بن جائیں، سفیر بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، آپ کے پاس دنیا کا مال جمع ہو جائے، شہرت بہت مل جائے، قابلیت بہت مل جائے، وجود نہ ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا؟ تو وجود کن کی وجہ سے ملا ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ تو ماں باپ کا حق ادا ہو سکتا؟ اونچی کہیے گا، نہیں۔ کروڑوں، اربوں، خربوں روپے خرچ کر لیں تب بھی ان کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ عدم سے موجود کیا، یہ اللہ نے کیا، ہم نہیں تھے، ہمیں پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ تعالی۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارا وجود، ہمارے اندر باہر کتنی نعمتیں ہیں، یہ سب کس نے عطا کی؟ اللہ۔ والدین کا شکریہ کیوں؟ کہ ان کے ذریعے تو وجود میں آیا، وہ سبب بنے، وسیلہ بنے۔ ماں باپ نعمت قرار دیے گئے،
اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو کہتے ہیں اس لیے ملایا کہ اللہ نے حقیقی وجود بخشا تو والدین نے اس وجود کی تربیت کر کے قابل بنایا، سنوارا، سدھارا۔ یہ حقیقی اور مجازی کے معنی میں بھی لیا گیا کہ حقیقی وجود اللہ کی وجہ سے ملا، مجازی طور پر والدین کے تھے۔ حدیث شریف آپ سنتے ہیں، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی نے اپنے شکر کو بندوں کے شکر پر موقوف فرمایا، یا شکر کے ثواب کو بندوں کے شکریہ ادا کرنے پر موقوف فرمایا۔ موقوف کا مطلب ٹھہرایا۔ تو اب پتہ چلا کہ والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کے اوپر گرجنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے، ان کا حق ماننا ہے، ان کی قدر کرنی ہے۔ شکر کے معنی آپ کو بتائے، صحیح قدر کرنا۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ استاد کا شکریہ والدین کے شکریہ پر فوقیت کا مطلب برتری رکھتا ہے، لیکن آج کل استادوں کے گریبان پکڑنا یا ان کے ساتھ بدسلوکی عام نظر آتی ہے۔ حضرت سکندر سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے آپ اپنے والدین پر استاد کو زیادہ تعظیم دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں؟ تو حضرت سکندر نے جواب دیا، اس لیے کہ والدین نے مجھے آسمان سے زمین پر پہنچایا، استاد نے زمین سے آسمان پر پہنچایا۔ والدین کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، اس دنیا میں رہ کر میں جنت کے یا آسمان کے یا اونچائی کے قابل ہوا تو استاد کی وجہ سے ہوا۔ بزرگ مہر، ان کا بھی ایک قول لکھا گیا ہے، ان سے بھی کہا گیا کہ آپ استاد کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں والدین سے، تو انہوں نے کہا والدین میری فانی زندگی کا سبب ہیں، استاد میری بقا والی زندگی کا سبب ہے۔ اب والدین کے حوالے سے میں کچھ باتیں دوہرا دوں، پوری تقریر موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میری والدہ مرحومہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جب ان کی وفات ہوئی تھی تو میں نے ایک کتاب لکھی تھی ماں جی قبلہ کی یاد میں۔ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اس میں قرآن کی آیتیں اور تقریباً 150 حدیثیں اس میں داخل لکھ دی تھی لوگوں کے لیے کہ ان کو پیغام پہنچے۔ وہ پوری کتاب میں نے اس وقت مفت تقسیم کی تھی ان کے 40ویں پر، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، دوبارہ چھپ کر آئے گی تو لوگ اس کو حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو کچھ مسئلے اور کچھ باتیں سنا دوں۔ حضرت سفیان بن عیینہ وہ فرماتے ہیں جو پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے اور آرام سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو وہ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنے والا شمار ہوگا۔
اور 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے جو دعا کرتا ہے مغفرت کی، وہ اپنے والدین کے احسانات کا شکر ادا کرنے والا شمار ہوگا، کیونکہ حکم ہے اللہ کا بھی شکر کرنا ہے اور ماں باپ کا بھی۔ جو چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ احسان کروں، تو حدیث میں بتایا گیا کہ اسے چاہیے والدین کے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ زندگی میں جس سے ماں باپ ناراض رہے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، پھر وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ راضی ہو جائیں، تو ان کے ساتھ احسان کرنے والے اور اچھا جو سلوک کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کرے، بہت زیادہ استغفار کرے، ایصال ثواب کرے تو والدین کی طرف سے کرے، نیکی زیادہ کر کے والدین کی روح کو خوش کرے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا، جو شخص ہر جمعہ اپنے والدین کی مزارات کی زیارت کرے، وہاں سورہ یاسین پڑھے، تو وہ برا بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس کی خواہش ہو کہ وہ قبر میں اپنے باپ کو خوش کرے، تو اسے چاہیے باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کو خوش رکھے، اور جس کے ماں باپ مر گئے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، تو جب تک زندہ ہے ان کے لیے اتنا استغفار اور اتنا صدقہ خیرات کرے کہ وہ خدمت گزاروں میں لکھا جائے۔ اور جو ہر جمعہ اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، وہ بھی خدمت گزاروں میں لکھا جائے گا۔ تفسیر روح البیان میں ایک حدیث شریف نقل کی گئی ہے کہ جو شخص جمعرات کا دن گزار کر مغرب اور عشاء کے درمیان، جب سورج جمعرات کا غروب ہو جائے، اسلام میں رات پہلے وہ جمعہ کی شب شروع ہو جاتی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعتیں پڑھے اور فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 5 مرتبہ سورہ فلق، 5 مرتبہ سورہ ناس، معوذتین یعنی تینوں آخری قل پڑھے، اور ان کا ثواب اپنے ماں باپ کی روح کو بخشے، تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، اگرچہ دنیا میں ناراض کیا ہو، مگر ان کے لیے ایسا کرے۔ اللہ تعالی اس 2 رکعت کے صدقے اسے صدیقین، شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے، راضی کرنا، راضی رکھنا ضروری۔ انسان پر والدین کا نان، نفقہ اور لباس، نان کہتے ہیں روٹی پانی کو، نفقہ ان کا ضروری خرچ، اور لباس واجب ہے، اگرچہ وہ کافر ہوں۔ اسی طرح ان کے ساتھ احسان، مروت، ان کی خدمت اور ان کی زیارت ضروری ہے۔ لیکن وہ کفر پر یا گناہ پر کوئی آپ کو کہیں کوئی کام، تو وہ ہرگز ان کا مانا جا سکتا نہیں۔ اگر اس کے والدین اس کو کفر یا شرک یا گناہ پر مجبور کریں، تو پھر ان کی زیارت بھی ضروری نہیں۔ اگر کسی کے والدین
اسے کفر کی عبادت گاہ، مندر، چرچ، گردوارہ میں جانے کا حکم دیں تو ایسا حکم مانا جا سکتا نہیں، اس لیے کہ کفر کی اعانت کے معنی مدد کرنا، اعانت میں خدمت کرنا وہ بھی گناہ ہے۔ ہاں، ماں باپ وہاں گئے ہوں اور آپ سے کہیں کہ مجھے آ کر لے جاؤ، تو وہاں سے واپس لانا ہو سکتا ہے، لے جانا نہیں۔ مثلاً کہے کہ مجھے چرچ میں چھوڑاؤ، نہیں جائیں گے، مجھے گردوارے میں، مندر میں چھوڑاؤ، نہیں، وہ کہ وہاں سے واپس لے آؤ تو واپس لائیں گے، لیکن وہاں لے جائیں گے نہیں۔ ماں باپ کو اگر وہ مومن نہیں ہے، دین کی باتیں سنائے، دین کی طرف لانے کی کوشش کرے، پیار سے، بھلائی کے ساتھ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی، میری والدہ بوڑھی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی، میں اسے کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اسے بٹھاتا ہوں، صاف کرتا ہوں، کہ دھوتا ہوں پاؤں وغیرہ، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ صرف 100 میں سے ایک حق بھی ادا ہو تو یہ تیرے لیے بھلائی ہوگی۔ تو جتنا بھی کر لے پوری طرح اس کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ عرض کی حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ میں اس کو اٹھاتا ہوں، بٹھاتا ہوں، دھوتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری والدہ نے تیری خدمت اس لیے کی کہ تیری عمر بڑھے، عمر دراز ہو، اور تو اس لیے خدمت کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب مرے گی، لیکن تو نے اس کی خدمت کی ہے تو اللہ تجھے خالی نہیں رکھتا، تجھے پھر بھی ثواب دیتا۔ حالانکہ جتنا تیری ماں نے تیری خدمت کی ہے تو نے اس میں سے کچھ بھی نہیں